کیا بات تھی، ہر بات پہ رو دیتے تھے سجاد، گلیاں بھی وہی اور مدینہ بھی وہی تھا۔ سجاد کے غم میں گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں سوگوارو، وہ سجاد جو ہر مجلس میں اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آتا ہے، آج سجاد کا پرسہ لینے کے لیے شہزادیاں آئی ہیں۔ یہ فرش عزا ہے، یہاں زہرا آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ سکینہ اپنے بھائی سجاد کا غم منانے والوں کو دیکھ کر یہی فقرہ کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کو یاد کر کے روتے ہیں؟ سوگوارو جناب سکینہ نازوں کی پلی ایک شب تو زندان میں جب سو گئی، خواب میں بابا آ گیا، غش سے افاقہ ہوا، بھائی سجاد کے پاس پہنچ گئی، بھیا سجاد میرا بابا میرے خواب میں آیا تھا اور کہتا ہے میرا بابا کہ سکینہ گھبراؤ نہیں، اب تازیانوں کے نشان تمہارے پشت سے جلد مٹ جائیں گے، تمہارا درد جلد کم ہو جائے گا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے میرے لال سکینہ کہ تم مجھ سے بہت جلد ملنے والی ہے۔ سوگوارو جناب سکینہ جو زندان میں قید تھیں، یوں کسی زندان میں بچی کوئی قیدی نہ ہو، یوں کسی زندان میں بچی کوئی قیدی نہ ہو، 4 سالہ زندگی ہو بھوکی اور پیاسی نہ ہو، ہتھ کڑی بیڑی گلے میں توق آہن خاردار، ایسے علم میں سفر قیدی کا طولانی نہ ہو۔ آئیے سوگوارو سید سجاد کا غم منانے کے لیے آئی ہیں، آپ کے سامنے عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید اطہر عباس صاحب قبلہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، تشریف لائیں، مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں، مصاب ہوں، شہزادی عالمیان کی خدمت میں سید سجاد کا پرسہ پیش کریں۔ حجت الاسلام عالی جناب مولانا اطہر عباس صاحب قبلہ آپ کے سامنے ہیں، استقبال میں صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جسے ہم سال ہر سال سنتے تو ہیں، لیکن قیامت جب گزری، جب اس آیت کو حسین نے پرچم عباس پر لکھ دیا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دن کس سے منسوب ہے، یہ دن 2 ذات سے منسوب ہے، ایک شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ایک بیمار کربلا سید سجاد۔ یہ ایسی 2 ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچپن سے اور اپنے آخری وقت تک ظلم کی انتہا برداشت کی۔ گریہ کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں، مجھے 2-4 جملے بولنے ہیں بس، تاکہ یہ 2 ذات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچپن سے اپنی آخری زندگی کے حصے تک ظلم کی سختیاں سہی ہیں، برداشت کیا ہے۔ یوم سجاد ہے، بس ایک جملہ کہوں، یہ شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ باقر کے سامنے جب یہ شب آئی ہے نا، تو بڑے احساس کے ساتھ ہمارے 5ویں امام کو شب عاشور یاد آئی ہے۔ اے بابا آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آمادہ ہے، لیکن کربلا کا وقت تھا، 72 لاشیں پڑے تھے۔ اے بابا آپ کے گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، زہرا آپ کی آوازوں پہ رحمت
کرم برسائے۔ آج تبرکات برآمد ہونے ہیں، علم مبارک کی زیارت فرمائیں گے، شبیہ تابوت کی زیارت برآمد فرمائیں گے، ایک ایک تابوت کی زیارت فرمائیں گے، لیکن فی الحال شب کے گوشے میں سید سجاد کا تابوت برآمد نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ صبح زیارت فرمائیں گے۔ دیکھیں تاریخ میں ایک نیا احساس یہ بھی ہے، امام حسین نے میدان کربلا سے لاشیں اٹھائے تو، لیکن بس ایک ہی لاشا ملتا ہے کربلا میں جسے حسین نے اکیلے اٹھایا ہے، یا تو علی اصغر کا لاشا ہے یا علی اکبر کا لاشا ہے، لیکن سنو گے سجاد ایسی مظلوم ذات کا نام ہے جس نے کربلا کے بعد جب اپنے بابا کو دفنانے آیا ہے تو کبھی اکیلے بابا کا لاشا اٹھا کے دفنایا ہے، کبھی اکیلے اکبر کا لاشا دفنایا ہے، کبھی اکیلے قاسم کا لاشا دفنایا ہے۔ میں کیا مسائل پڑھوں سید سجاد کے؟ میں نے جملہ کہا کہ انا للہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب حسین نے روزے عاشور عباس کے لمبردار پرچم پر لکھ دیا۔ سنو گے عزادارو، بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ زینب نے منظر دیکھا ہے، میرے بھائی نے کچھ مٹا دیا ہے اور کچھ لکھ دیا ہے۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے بھائی میں جانتی ہوں اس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، یہ تو آپ نے مٹا دیا، پر کیا لکھ دیا؟ حسین نے تڑپ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب زینب نے یہ جملہ سنا تو خیمے میں بیویوں کا رخ کر کے کہا اے بیویوں، زینب اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، اب تمہارے پردے کی ذمہ دار زینب نہیں ہے، اس لیے کہ غازی ترائی پر جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، آپ ابھی ایک لمحے میں زیارت فرمائیں گے۔ سنو گے عزادارو، یہ علم کیسا علم ہے؟ دو زندگی اس علم سے جڑی ہوئی ہے، دو امیدیں اس علم سے جڑی ہوئی ہیں، ایک زینب کی امید ہے، ایک سکینہ کی امید ہے۔ توجہ رکھے گا اور احساس کیجئے گا، ایک زینب کی امید ہے۔ زینب کی امید اتنا بڑی ڈھارس کہ بیویوں کو دلاسا دے رکھا ہے، اور سکینہ کی امید کہ بچوں کو دلاسا دے دیا ہے۔ میرا چچا جا رہا ہے، پانی لے کے آئے گا، میرا چچا جا رہا ہے، پانی لے کے آئے گا، لو پانی لے کے آئے گا۔ علم چلا بھی گیا، جب علم آیا ہے سکینہ نے منظر دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا۔ آہستہ آہستہ علم خیمے کی طرف، سکینہ بچوں کو جمع کر رہی ہے، اے بچوں قریب آؤ، میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ عجیب منظر دیکھا کہ بھائی علی اکبر کے ہاتھ میں چچا غازی کا علم ہے، مشکیزہ چھدا ہوا ہے، واہ مصیبت۔ Abba
आज़ादारो अभी आपने परचम गाजी अबुल अब्बास की ज़ियारत की है, लेकिन अब जो शबीह ताबूत बरामद होने जा रहा है बड़ा हसासियत भरा मंजर है। आप जब ताबूत की ज़ियारत करेंगे तो देखेंगे उसमें एक छोटी सी गठड़ी रखी हुई है। ये क़यामत की गठड़ी है। सुनोगे अज़ादारो, ये गठड़ी कितनी क़यामत की है। जिस वक्त इस गठड़ी को उस माँ ने खोला है कि जिसके लाल का लाशा, और ऐसा लाल जो एक शब का भी आया है, जो एक शब का भी आया है, उसने गठड़ियों को इस अंदाज से खोला है कि कभी बस इस लम्हे में सोचकर सर ढूंढती है कि मैं अपने लखते जिगर के किस जिस्म के आज़ा पर प्यार करूं। सुनोगे दादा, मैं बयान तो नहीं कर सकता, मैं मंजर नहीं दिखा सकता, लेकिन एहसास करोगे कि जिस वक्त ये नाजुक बदन, और इतना नाजुक बदन कि जब तक इमाम हुसैन के सामने रहे हैं, इमाम हुसैन ने कभी जनाब कासिम को सख्त लिबास नहीं पहनाया, इसलिए कि सख्त लिबास पहनते थे तो जनाब कासिम की जिस्म की खाल पर खराशें आने लगती थी। अल्लाह अकबर, इतने नाजुक जिस्म पर घोड़ों की टापों का आना, और जब मक्तल में ये जिस्म की बोटियां अलहदा अलहदा जाकर बिखरी हैं, तो हुसैन जिस वक्त मक्तल में पहुंचे हैं तो बड़ा अजीब मंजर था। अबा का दामन बिछाते थे, कभी इस तरफ से बोटी उठाते थे और जिज़ाबा में रख लेते थे, कभी इस जानिब से उठाते थे। हर लाशा दो तरीके से आया, या तो हाथों पे आया है या कांधे पे लाया गया है, लेकिन कासिम का लाशा बड़ा अजीब था। गठड़ियों में बांध कर हुसैन चले हैं और खेमे पे आकर कहा, ए भाभी तेरा लाल आ गया, अपने लाल को ले जा। इतना सुनना था, खेमे में कोहराम का लाशा, एक एक बेटे का लाशा। लेकिन तारीख़ करबला के दो लाशें ऐसे भी हैं जिन दोनों भाइयों के लाशें लेने के लिए दो भाई खेमे से गए हैं। ये ओनो मोहम्मद के लाशें हैं जिन्हें लेने के लिए खुद इमाम हुसैन और गाजी अबुल फजल अब्बास गए हैं। अज़ादारों, बड़ा हसासियत भरा मंजर होता है। सुनोगे गैरतमंद गाजी ने किस तरह जाकर खेमे में कहा होगा, ऐ शहजादी मैं तेरे बेटों के लाशें ले आया। अल्लाह अकबर, दो भाइयों के लाशें, दो भाई लेने जा रहे हैं और जिस वक्त लाशें लेके चले हैं, अज़ादारों तारीख लिखती है बड़े भाई का लाशा इमाम हुसैन के हाथों पे था
چھوٹے بھائی کا لاشا غازی ابو الفضل العباس کے ہاتھوں پہ تھا۔ غیرت مند غازی ہے، اپنے آقا کے ساتھ اپنے بھانجوں کے لاشے لا رہا ہے اور لاشے بہن کے سامنے لے جانے ہیں۔ اللہ اکبر، احساس کیجئے گا ابھی کچھ قدم چلے تھے کہ غازی رک گیا، حسین آگے بڑھتے گئے۔ حسین نے پیچھے مڑ کے پوچھا، اے میرے شیر آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں رک گئے؟ غازی تڑپ کر کہتا ہے، اے آقا، ارے کس منہ سے زینب کے سامنے اپنے بھانجوں کے لاشے لے کے جاؤ؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، اے غازی میرے ساتھ چل، تاریخ لکھتی ہے پہلا واقعہ ہے عباس کی زندگی کا کہ جب تیرے خیمہ پہ آ کے عباس کے ہاتھوں میں لغزش ہونے لگی، حسین نے آواز دی، اے بہن زینب، تیرے بیٹوں کے لاشے عباس سے رہا نہ گیا، کہا شہزادی معاف کیجئے گا، یہ تیرا شیر تیرے جس لشکر کے یہ دو ننھے سپاہی ہیں، اس لشکر کا علم بردار غازی ابو الفضل العباس۔ آپ سب زیارت کریں گے شبیہ تابوت غازی ابو الفضل العباس کی، لیکن کبھی یہ احساس کیا کہ یہ غیرت مند غازی کتنی غیرت والا تھا؟ کربلا کے بس دو ہی لاشیں ایسے ہیں جو خیام حسینی میں نہیں آئے، ایک عباس کا لاشا جس نے آنے سے منع کر دیا ہے، ایک حسین کا لاشا جسے لانے کے لیے کوئی نہ تھا۔ آپ احساس کریں گے جس وقت امام حسین نے اپنے بھائی غازی ابو الفضل العباس کو رخصت کیا ہے اور غازی ابو الفضل العباس خیام حسینی سے نہر القمہ کی طرف چلے ہیں، تو حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھنے کے بعد کہا، اے بیٹا اکبر، آج میرا بھائی جا رہا ہے اور میرے بھائی کے جانے نے حسین کی کمر توڑ دی ہے، اے میرے لال اکبر میرے ساتھ یہیں رہنا، میں خاک کربلا پہ بیٹھ جاتا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، بس مجھے علم کی کیفیت بتاتے رہنا۔ اکبر نے کچھ لمحوں کے بعد کیفیت بتائی، اے بابا، علم نے دائیں جانب سے بائیں جانب کروٹ لی ہے۔ حسین نے دل تھام کے کہا، اے میرے مالک، میرے عباس کے بازو کی خیر۔ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نے کہا، بابا اب علم گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حسین خاک کربلا سے کمر پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اے بھائیا عباس، تیرا بھائی آ رہا ہے۔ عزاداروں میں منظر تو نہیں دکھا سکتا، لیکن احساس کیجئے گا، باپ ہے، پیچھے جوان بیٹا ہے، باپ آہستہ آہستہ قدمیں بڑھا رہا ہے، بھائی کے لاشے کی طرف جا رہا ہے، کمینے کربلا پہ جھکے ہیں، اٹھایا ہے، ابا کے دامن میں رکھ لیا، پھر چلے ہیں، پھر جھکے ہیں، پھر کچھ اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھ لیا۔ علی اکبر نے پوچھ لیا، بابا یہ کیا اٹھایا ہے؟ تو ابا کا دامن ہٹا کر کہا ہے، اے میرے لال، تیرے چچا کے کٹے ہوئے بازو ہیں، سنو گے عزادارو، اب بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ عباس کا لاشا تو خیمے میں نہیں آیا، پر جب عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین خیمے کی جانب دے کے چلے ہیں، تو خیمے کے قریب آ کر حسین نے آواز دی، اے زینب، لے وہ بازو لے جا
جن بازوؤں پہ ناز تھا، زینب نے بازو دیکھے، سر کا ماتم کیا، اے بھیا عباس تابوت کی زیارت کر رہے ہیں. یہ غازی ہے جو اپنے آقا کے ساتھ کربلا سے ہر لاشہ لینے ساتھ گیا ہے، لیکن باپ پہ مصیبت کا وقت آ گیا. ایک لاشہ ایسا ہے جسے غازی ساتھ لینے نہیں گیا ہے، بلکہ ایک ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ مرثیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. اے میرے لال اکبر، تیرے جانے نے اپنے بابا کی آنکھوں کا نور چھین لیا. اللہ اکبر. تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حسین کوئی لاشہ لینے جا رہے ہیں تو کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے کڑیل جوان، اے مؤذن اسلام، آواز دے، تیرے بابا کو نظر نہیں آتا. لاشہ اکبر سے آواز آئی، اے بابا ادھر آؤ، ادھر آؤ. سنو گے خداوندو، تاریخ کربلا کا سب سے قیامت کا منظر ہے. علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ ٹوٹا ضرور ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ جب لعین نے نیزہ مارا ہے تو یہ کہہ کے توڑا ہے، اکبر میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت بڑا صابر ہے، میں بھی دیکھوں گا کہ کیسے ایک باپ جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالتا ہے. میں منظر دکھا نہیں سکتا، لیکن احساس کیجئے گا، باپ نے جس وقت کلیجے میں سے برچی کا پھل نکالا ہے تو نجف کا رکیہ ہے، بابا یہ خیبر نہیں ہے. جوان بیٹے کا کلیجہ لاشہ اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھتا. حسین کی غربت، ننھے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں میرے قریب آؤ. کڑیل جوان کا لاشہ خیمے کی جانب آواز دی گئی، لے لو. نظام
ہائے اکبر، ہائے علی، علی اکبر کے بعد ایک ایسا شبیہ برآمد ہونے والی ہے جو کربلا کا سب سے کم سن شہید ہے، 6 مہینے والا رباب کا بیٹا جو 3 دن سے بھوکا بھی ہے اور 3 دن سے پیاسا بھی ہے۔ آپ ابھی جھولے کی شبیہ برآمد کریں گے، بہت عالی شان شبیہ بنائی گئی ہے، آپ زیارت کریں گے، آپ اتنی عالی شان گہوارے کی زیارت کریں گے، لیکن سنو گے کربلا سے جب یہ گہوارہ واپس گیا ہے تو صحیح و سالم نہیں گیا، بلکہ جلے ہوئے خیمے کی راکھ میں سے رباب نے جلی ہوئی لکڑیاں اٹھائی ہیں اور ایک گٹھڑی میں باندھی ہے اور تبرک کے ساتھ یہ کہہ کر لے کے چلی، اے میرے لال صغرا سے کیا کہوں گی۔ اللہ اکبر۔ میں بس 2 منٹ لینا چاہتا ہوں اس شہید کے لیے، عزادارو احساس کیجئے گا۔ ایک 6 مہینے کا، علامہ شستری لکھتے ہیں کہ ایک 6 مہینے کا جو شہید ہوتا ہے یا ایک 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوگا، اور احساس کیجئے گا کہ اس 6 مہینے کے معصوم سے بچے کا گلا کتنا ہوگا، بہت کم سن سا گلا۔ اگر یہ احساس کر لیا تو بس مصائب ہو چکے ہیں۔ ایک مختصر سا گلا میں عرض کرتا ہوں، تاریخ کربلا میں ہر شہید 2 دفعہ شہید کیا گیا، ایک دفعہ اس کی زندگی میں، ایک دفعہ اس کے مرنے کے بعد، لیکن کربلا کا اکلوتا شہید اصغر ہے جسے 3 دفعہ مارا گیا، ایک دفعہ باپ کے ہاتھوں پہ مارا گیا، ایک دفعہ نیزے کی ینی ماری گئی، ایک دفعہ خنجر چلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ننھا سا گلا، کاش میں یہ منظر پیش کر سکوں، ایک ننھا سا گلا کتنا مختصر سا ہوگا۔ خصائص الحسینیہ کی روایت ہے، ایک مختصر سے گلے پہ پہلے 3 بھال کا تیر لگا، پھر اس گلے پہ نیزے کی ینی لکھی، تو علامہ نے عزاداروں سے سوال کیا، اے عزاداروں ذرا سوچو، پہلے اس گلے پہ 3 بھال کا تیر لگا ہو، پھر اس گلے پہ نیزہ پیوست ہوا ہو، تو ذرا سوچو اس گلے میں کاٹنے کے لیے بچا کیا ہوگا۔ بس اتنا سننا تھا۔ عزاداروں نے چیخیں ماری، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے جب نیزے کی ینی سے اصغر کا لاشا نکالا گیا، کربلا کی جلتی ریت پہ رکھا، خنجر رکھا ہی تھا کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی، نیزے پہ سر بلند ہوا، سکینہ نے منظر دیکھا، کہا اے اماں میرا بھائی اصغر اب نیزے کی ینی پر سوار ہو کر کربلا سے روا۔ جھولے کل تو دادی کی گود میں جاؤ گے زخم ہے ان کے پہلو میں رکھنا خیال، ایک شب کا ہے موقع ذرا جھولے جھولے میرے محلہ کا جھولے جھولے۔ آزادار کربلا کا ہر شہید آ گیا، لیکن اب میدان کربلا میں یکو تنہا حسین ہے۔ اور احساس کیجئے گا کربلا میں حسین کا بس اب ایک ساتھی ہے جو حسین کے بچپن سے ساتھ ہے اور آخری وقت تک ساتھ رہا، جسے ذوالجناح کہتے ہیں۔ آپ ابھی اس وفادار راہوار کی زیارت کریں گے، آپ ابھی شبیہ امام حسین کی زیارت کریں گے۔ ہر لاشا خیمے میں آیا، ہر لاشے پہ بی بی نے ماتم کیا ہے، ہر لاشے پہ بیویوں نے پرسہ دیا ہے، ہر لاشے پہ بیویوں نے خاک اپنے سر پر ڈالی ہے، لیکن کربلا کا اکلوتا لاشا حسین ابن علی کا تھا کہ جب شہید ہوئے ہیں
تو زینب سیدھی خیمے میں آئی اور سید سجاد کو کلیجے سے لگا کر کہا اے میرے لال تو یتیم ہو گیا، اپنے باپ کا پرسا پہ قبول فرما۔ بس 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں شہادت حسین کے سلسلے سے اور اس ذوالجناح کے سلسلے سے۔ تاریخ کربلا گواہ ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ ہر شہید 2 دفعہ شہید ہوا، لیکن حسین ایسا شہید ہے جس کے جسموں پر نہ جانے کتنے وار کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی ہیں تو کسی نے تلواریں ماری ہیں، کسی نے نیزے مارے ہیں، کسی نے برچھیوں سے وار کیا ہے، کسی نے پتھروں سے وار کیا ہے، کسی نے تیروں سے وار کیا ہے، لیکن ایک تاریخ اور ملتی ہے جس کے پاس نہ تیر تھا، نہ تلوار تھی، نہ برچھی تھی، نہ نیزہ تھا، نہ پتھر تھے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ کربلا کی گرم ریت اپنی جھولی میں بھرتا تھا اور حسین کے زخموں پہ ڈالنا شروع کرتا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک لعین نے جب پتھر سے وار کیا ہے، آخری وقت ہے کہ حسین نے اپنے آپ کو راہوار کی باہوں میں ڈال کر کہا راہوار مجھے میری جگہ تک پہنچا دے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک لعین نے پتھر مارا ہے، پیشانی حسین پر لگا، حسین سے جین پر سنبھلانا گیا، زمین پر آئے ایک جملہ کا اے اماں تیرا بیٹا حسین۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین جین سے زمین پر آئے، بس 2 جملے پڑھنے ہیں ذوالجناح کے حوالے سے۔ حاضر و تاریخ لکھتی ہے لعین چاہتے ہیں کہ سر حسین میں جدائی کی جائے، لیکن یہ وفادار رہبار یہ ذوالجناح ہے کہ جو وعدہ کر کے آیا ہے سکینہ سے۔ سکینہ نے چلتے وقت ایک جملہ کہا تھا اور آوار میرے بابا کو نہ لے کے جا، اس لیے کہ جو مقتل میں گیا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب لعین آگے بڑھے تو راہوار نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا۔ آزادارو بے ساختہ لعین نے کہا یہ حسین کا رہوار ہے، ایسے باز نہیں آئے گا، تیروں کی بارش کی جائے۔ تاریخ لکھتی ہے اتنے تیر برسائے گئے، دونوں جانب ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پرندہ پرواز کر رہا ہو، لیکن ایک جملہ میں نے سنا ہے کہ اب جو لعین نے تیر چلایا ہے تو سیدھا راہوار کی آنکھ میں پیوست ہوا ہے۔ راہوار قدم حسین پر اپنی پیشانی کو ملا، خیمے کی طرف چلا۔ جب خیمے میں سکینہ نے آتا دیکھا تو چلا کر بولی اے اماں راہوار تو آیا، میرا بابا نہ آیا۔ اے پھوپھی اماں